السلام علیکم ویورز، میں اختر کمال آپ کا ٹرینر لائف کو تھینک یو ویری مچ جی. لاسٹ ویڈیو کو جس میں روٹ کاز والی ہم نے بات کی تھی اور کہا تھا کہ اسی سلسلے کو ہم دوبارہ شروع کریں گے، اس سے ریلیٹڈ جو اسٹوری ہے. تو دوستو آج کی بھی اسی طریقے کی ایک اسٹوری ہے اور یہ بھی ایک معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ اور خصوصاً ماں باپ کے لیے بڑی ایک وہ ہے جو ینگسٹر ہے، جو جس طریقے سے سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ جو اس کے جو اسکینڈلز ہیں یا ایشو ہیں، یا جس کو آپ کہنا چاہیے یہ آئس اور اس سے ریلیٹڈ جو نشے ہے یا اس سے ہونے کے بعد وہ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ اپنی زندگی کو جیپوٹائز کر دیتے ہیں اور سوسائڈل تھاٹس اور اس طریقے کی ان کی سوچ ہوتی ہے، اس سے ریلیٹڈ یہ اسٹوری ہے. میں نے ابھی پچھلے کسی ویڈیو میں آپ کو برین فوگ اور مینٹل جیم کے بارے میں بتایا تھا. اس پہ کبھی کوئی ٹیوٹوریل یا اس کا کوئی ایک ایسی سبجیکٹیو نالج کے بارے میں بتاؤں گا. مین چیزیں تو میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ یہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہے. تو آج کی اس ریئل ٹائم اسٹوری سے جو ہے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں اور بہت سارے کانسیپٹ آپ کے کلیئر ہوں گے اور آپ کو جو ہے اس کے بارے میں بڑی ایک اچھی ایک ویلڈ انفارمیشن ہوئی ہے. اور جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن. دوستو جیسے میں نے پیچھے بھی بتایا تھا کہ کچھ میڈیکل ٹرمینالوجی ایسی ہے کہ ڈاکٹر حضرات معذرت کے ساتھ وہ مریض سے یا اس کے ساتھ جو اٹینڈنٹ ہے ان سے کھیلتے ہیں. یہ لفظ مجھے شاید استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ ہاتھ پیر لوگوں کے پھول جاتے ہیں کہ جی یہ کچھ انگلش کے اس طریقے کے ورڈز ہوتے ہیں یا سارا کچھ ہوتا ہے. دوستوں کچھ یہ اسی طریقے کی اسٹوری ہے. ایک حاجی صاحب، ایک میرے بہت اچھے جاننے والے اور ہمارے ان کے فیملی ٹرم میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ چیزوں سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا ان کو پیسہ، عزت، شہرت اور سارا ان کا یہ کنٹری میں بھی اور کنٹری سے باہر بھی ان کا ایکسپورٹ کا سارا کچھ سلسلہ ہے. اس تو تھوڑا سا فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے گراؤنڈ بتانے کی حاجی صاحب کی ذرا ضرورت ہے، کیونکہ وہ اس کہانی سے یا اس کیس سے بڑا ایک امپیکٹ ڈالے گا. حاجی صاحب کی 2 بیٹیاں، دونوں کی شادی، 4 بیٹے. سیکنڈ والا از مائی فرینڈ، بڑے بھائی صاحب وہ تو خیر ہم سے بڑے ہیں. تیسرے نمبر کا وہ بھی ایک چوتھا جو سب سے چھوٹا ہے وہ 22-23 سال کی، جیسے 24 سال کی عمر ہوتی ہے نوجوانوں کی، یہ سارا کچھ. تو حاجی صاحب کو ایک دفعہ رات کو میں سونے کے ٹائم پہ فون آیا کہ یار تو کہاں ہے؟ میں نے کہا بھائی یار تم ابھی آ سکتے ہو. اب وہاں جانے سے مراد ہے کہ جس جگہ میرا گھر ہے اور وہاں سے جانے میں تقریباً 60 یا 40 سے 50 اراؤنڈ جو ہے نا مائلز کے بعد پھر وہاں جانے والی بات ہے. وہ سمجھ لیں ایک الگ ہی ایک شہر ہے سارا کچھ. تو میں نے کہا حاجی صاحب کوئی ایسی بات ہے، اور پریشانی میں ان کی ساری آواز، اور بالکل میں نے کہا یار اتنا اسٹرانگ آدمی، اللہ خیر کرے کیا. میں نے کہا اچھا میرا وعدہ ہے صبح میں ناشتہ کر کے میں جو ہے میں حاضر ہو جاتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں. کہہ رہے ہیں میں ڈرائیور بھیج دوں گا گاڑی یہ وہ. میں نے کہا ٹھیک ہے. دوستوں وہی ہوا کہ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کے میں گیا ان کے وہاں پر. تو ڈرائنگ روم میں بیٹھا، سر پکڑے ہوئے ایک دم وہ بیٹھے ہوئے اور کہنے لگے کہ یار یہ برین فوگ اور یہ مینٹل جام، یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں. میں نے کیوں، کیا میری ویڈیو دیکھی؟ کہتے نہیں میں نے ویڈیو نہیں دیکھی. میں نے تو پھر یہ آپ نے یہ ورڈز کیسے مجھ سے یوز کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ایسا طرف بیٹھو. سر میں وہاں بیٹھا اور بڑے دوستوں آپ غور سے سنیے گا اس چیز کو، کیونکہ میں بہت اہم چیز کو بڑے لائٹ وے میں وہ کرتا ہوں کہ ایک جسے کہنا چاہیے کہ آرڈنری چیز کو کوشش کرتا ہوں کہ ایکسٹرا آرڈنری وے میں آپ کو بتاؤں اور یہ چیزیں آپ کی زندگی میں چینجز ہو. انہوں نے مجھے 2 فائل دی، اور فائل ان کے وہی جو میں نے بتایا چوتھے والے بیٹے کی جو جس کی 24 سال اس طریقے کی اس کی عمر ہے. دوستوں وہ فائل کنٹینس 2 پارٹ. ایک سائیکالوجسٹ جس کے پاس اس کے سیشن سارے چل رہے تھے، اور دوسرا سائیکیٹرسٹ کے پاس کہ جو بھی اس کی میڈیسن اور وہ سارا کچھ ہو رہا تھا. میں نے بولا یہ کیا ہوا کیا؟ اب میں مختصر بتاتا ہوں کہ اس کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا. کہنے لگے کہ یار وہ گمسم سا رہتا ہے، اس کا ویٹ بڑا کم ہو گیا ہے، اس کی آنکھیں پیلی ہو رہی ہیں، اس کا یہ ہے وہ ہے فلانا، رات کو سوتا نہیں ہے، اور اس طریقے سے موڈ ڈس آرڈر ہوتا ہے. زندگی میں پیدا ہوتے ہی مجھ سے کبھی آج تک کوئی بدتمیزی نہیں کی. سوتا ہے تو سوتا رہتا ہے، نہ یونیورسٹی جاتا ہے، نہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اور میں نے اس کی جیب خرچ جو تھی وہ بڑھا دی. 2 لاکھ سے میں نے اس کا 3-3.5 لاکھ روپے پر منتھ اس کی پاکٹ منی. اور کاروبار میں تجھے پتہ ہے کہ وہ تینوں میرے بیٹے اور یہ وہ فلانا، اس کا وہ نہیں ہو رہا، سمجھ آ رہا ہے یہ ہے وہ ہے. اس طریقے سے میں ایسے کر کے وہ لے کے گیا تو ڈاکٹر نے اس کو دوا دی اور تقریباً 12 سے 15 گولیاں یہ ڈیلی کھا رہا ہے. اور یہ وہ سارا کچھ جو ساری چیزیں جیسے ہمارے یہاں سمٹم پہ چلتے ہیں یہ سارا کچھ.
اچھا میں نے کہا جی یہ پورشن تو آپ چھوڑیں، مجھے سائیکالوجسٹ والے یہ مجھے دکھائیں اور میں ذرا اس کو دوستوں میں نے آئی ٹک آور میں نے پورا جس سے کہنا چاہیے وہ کیا، اور اس میں پڑھنے کے بعد وہ ڈپریشن اور اس کے بعد جو ہے ماس ڈپریشن اور انزائٹی، کانسٹنٹ انزائٹی اور او سی ڈی اور یہ اور وہ جو تمام چیزیں سارا کچھ ہے، اور وہی تمام چیزوں کو سی بی ٹی بیس پہ جو بھی وہ سائیکالوجسٹ صاحب تھے یا جو بھی تھے جن سے سیشن چل رہا تھا انہوں نے لے کے اس کو جو ہے فارورڈ کیا سائیکیٹرسٹ کے پاس، انہوں نے وہ میڈیسن پہ اس کا سارا کچھ وہ کر دیا۔ میں نے کہا دیکھیے حاجی صاحب میں اس سے ملوں گا، اور ملنے کے بعد جو بھی میری اس کی وہ بات ہوگی کہ آپ کو بالکل یہ انسسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ واٹس گوئنگ آن اور کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ ہوا، اس چیز میں آپ بالکل دخل اندازی نہیں کریں گے، مجھے جو ہے بس لیٹ می ہینڈل دس سچویشن، اور اس کو لیٹ ہم کم، اور پھر میں جو بھی یہ سلسلہ وہ کریں گے۔ دوستوں بہت غور سے میری بات ایک ایک لفظ کو اب آپ سنیے گا، کیونکہ خدا نہ کرے یہ اسٹوری شاید آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، خاص طور سے نوجوانوں کی میں بات کر رہا ہوں، آپ کے گھر کی بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا بہت غور سے، اسی لیے میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ویڈیو نوجوانوں کے لیے، جوانوں کے لیے اور پیرنٹس کے لیے زیادہ ہو۔ میں ظاہر اس کا نام نہیں بتا سکتا بچے کا، میری اس سے ملاقات ہوئی، میں مختصر کر کے یہ آپ کو جو باٹم لائن ہے وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ روٹ کاز کا جو سلسلہ میں نے شروع کیا ہے، تو چیز کہاں سے کہاں تک ہوتی کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، اور پوری دنیا میں اس کا کس طریقے سے جو ہے مس ہینڈلنگ ہو رہی ہے ہو رہا ہے، پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، بہت ذمہ داری کی ہے۔ میں تو بہت ایک معمولی اسٹوڈنٹ ہوں مائنڈ سائنس کا، لیکن میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، اور ذمہ داری سے اس لیے کہہ رہا ہوں پوری دنیا کی جب میں بات کرتا ہوں تو میرا الحمدللہ جن ممالک میں کوئی 50-60 کنٹریز میں جس طریقے سے وہ طریقہ علاج وہی ہے، وہی بیسس ہے کہ جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، کوئی ایسا وہ نہیں، بس ماڈرنائزیشن ہے، مشینری کا استعمال ہے، ٹونل ٹیکٹکس ہے، اچھی جو ہے ایجوکیشن ہے، لیکن آپ یقین کریں میں چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ کینیڈا ہو، چاہے وہ جرمنی ہو، چاہے فرانس ہو، یو کے، کوئی بھی آپ وہ لے لیں، میں بہت ذمہ داری سے یہ میں بات خیر جی اس بچے سے میری اس طریقے سے بات ہوئی، میں نے بولا دیکھو بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ تم یہ بات forget this کہ میں تمہارے بھائی کا، مجھے تم بالکل اپنا دوست، بالکل وہ سارا سمجھو۔ دوستو باتیں بڑی لمبی ہیں، جو بریک ڈاؤن والی باتیں، جو ایک کلائمیکس ہے، جو ایک جسے کہنا چاہیے جو مین جو کاز آف دس میٹر ہے، اور جو ایک کریکس آف دا میٹر ہے، اور جو ایک جسے میں روٹ کاز کہتا ہوں، میں جب اس کے ساتھ ایک اکیلا ایک جگہ میں پارک میں اس میں بیٹھا تھا تو آپ یقین کریں وہ بسٹ آؤٹ ہو گیا، جب اس نے میری مقصد جو بھی سائیکو انالیسز یا جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم کس طریقے سے گھستے ہیں سب کانشیس مائنڈ میں کہ یار وہ چیز نکالیں، اب جو اس نے سٹوری بتائی وہ آپ سنیں۔ دیکھیں 2-2.5 لاکھ روپے کسی اسٹوڈنٹ کو اگر پر منتھ مل رہا ہے، ہر سال کی نئی گاڑی مل رہی ہے، سارا کچھ ہے، تو آس پاس جو ہے وہ جس طریقے سے چیٹیاں ہوتی ہیں یا مکھیاں بناتی ہیں، اس طریقے سے اپرچونیٹیز اچھے برے جو ہے سنگت آپ کی ہو جاتی۔ دوستو اسی طریقے سے ہوا کہ ان 3-4 دوستوں نے اس کا وہ ہوا، اور اس کا پیسہ خرچ کروا رہے ہیں، اس کو ادھر لے کے جا رہے ہیں، وہ لے جا رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ اسٹارٹ کیا سگریٹ سے، اور وہ بات آئی چرس پہ، اور چرس کے بعد وہ تھوڑا بہت جب اس نے آئس کا ایک اسٹارٹ ہی کیا تھا تو وہ تو جس طریقے سے مجھے یہ کہنا نہیں چاہیے کہ وہ تو بڑا ایک مزہ ایک شروع میں آتا ہے، 72 آورز آپ ہواؤں میں اڑ رہے ہوتے ہیں، آپ کا اسٹیمنا ایسا ہوتا ہے سارا کچھ، اور اس کے بعد جب آپ اس کی ہیبیچول ہو جاتے ہیں، جب آپ اس کے یوزڈ ہوتا ہے تو وہ آپ کی ہڈیوں کو کھانا شروع کر دیتا ہے، اور آپ اس پرانے مزے کے چکر میں اس کی ڈوز بڑھاتے رہتے ہیں، اور آپ اس طریقے سے خیر الحمدللہ وہ آئس کا تو بہت کم پارٹ تھا۔ میں نے بولا کیا ہوا، کہتا تھا اس نے مجھے بتایا کہ اسی طریقے سے دوستی انہوں نے کیا کیا کہ وہ مجھے ایک بڑا سوچ سمجھ کے، اور میں بڑا ایک جیسے کہنا چاہیے کہ احتیاط کر کے وہ لفظ کر رہا ہوں کہ وہ ایک 2 نمبر ٹائپ کی جسے کہنا چاہیے کہ وہی لڑکی تھی جس کا یونیورسٹی یا جس کا پڑھائی سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس کے ساتھ دوستی کرا دی۔ اب یہ دونوں بڑے گھومنا پھرنا، یہ کرنا وہ کرنا، اور پیچھے ان کے وہ چاروں تھے، اور اس کے تھرو یہ گفٹ دے رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، اور کبھی دبئی بھیجے، مگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو ساری اس دوران یہ انٹیمیسی بھی کچھ ہوئی ہے، دونوں ذرا قریب بھی اس طریقے سے آئے، کچھ تھوڑا بہت جسے کہتے ہیں کہ فزیکل ریلیشن شپ ہوئی ہے ساتھ۔ اب وہ جو لڑکی تھی یا وہ جو بھی جو اس کو پروجیکٹڈ جو گرل تھی یا سارا کچھ تھا، وہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس کی جو ہے آن ریکارڈ ہو رہی ہوتی تھی، وہ ویڈیوز بھی، وہ پکچر بھی، وہ فلاں بھی، یہ بھی، وہ بھی فلانا۔ اب یہ جب بھی اس چیز سے ذرا سا ڈائیورٹ ہونے کی کوشش کرتا
دوستوں کو یعنی کہ کہہ کے میں وہ ہو رہا ہوں، پھر وہ اس کو کچھ نہ کچھ وہ کہتے اور اس طریقے سے وہ ہوتا. تو یہ چیز اس کو بڑی پرابلم میں وہ کر رہی تھی. اب میں نے تمام چیزیں پڑھی ہوئی تھی، فائل بھی پوری پڑھی ہوئی تھی، پوری کہانی اس کی سامنے میرے آ گئی تھی. اب یہ ایک بڑا انکنوینشنل طریقہ کار تھا جو مجھے اپلائی کرنا تھا وہاں پر، اور یہاں میرا گورنمنٹ کی جاب کا جو تجربہ تھا نا وہ کام آ گیا. میں نے کہا دیکھو یار، اب میں جو کرنے والا ہوں اس میں میرا ساتھ دینا. اور سب سے پہلی بات تو یہ تمہیں کوئی مرض نہیں ہے، یہ گولیاں وولیاں یہ جو کچھ تم شروع کر رہے ہو، آئی ایم سوری ٹو سے دس ورڈ، میں نے کہا دیز آر آل کاؤ شٹ، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ صحیح ہو جائے گا، تو میرا ساتھ دو. خیر اس کی تھوڑی سی ہمت بڑی اور سارا کچھ وہ ہوا ٹائم میں. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ 55 کلومیٹر جیسے میں نے بتایا ہے کہ وہ اپنے علاقے سے اور وہاں جانا، اور یہ وہ پیسے کی ان کے یہاں کوئی کمی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ وہ دیا تھا. اب ظاہر ہے بیٹا، چھوٹا بیٹا یعنی بھائی بہنوں میں سب سے چھوٹا، ماں کی پھر یہ حالت، یہ وہ سچویشن کو تھوڑا سا اندازہ لگا. میں نے کہا یار یہ مسئلہ انکنوینشنل طریقے سے حل ہوگا. میں نے اس کو کہا کہ ہم جس جگہ ہم بیٹھتے تھے سکون میں الگ علیحدگی میں نے کہا اس کو نمبر ملاؤ. میں نے کہا وہ تمہیں کیا دھوکہ، مقصد تھریٹ کیا کرتی ہے؟ کہتے ہیں سر وہ یہ تھریٹ یہ ہے کہ میرے ماں باپ کو اور اس کو اور انسٹا پہ اور جو ہے واٹس اپ پہ اور اس پہ اور یہ اور وہ اپلوڈ اور فلانا. میں نے کہا یار کمال یار، میں نے کہا آپ تو مرد ہو یار، کیوں اس چیز کو اتنا تم نے ایک دم اپنے اوپر لے لیا اور سب کو کچھ نہیں ہوا. خیر اس نے مجھے وہ، میں بہت مختصر کر کے یہ آپ کو کلائمیکس بتا رہا ہوں، اس کو غور سے سنیے گا. اس نے مجھے ملایا. اب یقین کریں کہ پھر جب میں نے اس کی کال کی، اس کی اٹینڈ کی، ہیلو فلانا، میں اس کا نام نہیں بتا رہا، ایک امیجنری نام بتا دیتا ہوں میں ایسی. میں نے کہا ہیلو، انہوں نے بولا جی ہیلو. میں نے بولا کون؟ اس نے کہا کہ میں. کیوں آپ مقصد جو ظاہر نمبر دوسرا تھا میرے. میں نے کہا میں وہ فلاں وہ ناصر ہے اس کا والد بات کر رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد وہ میں لینگویج اپنی یہ ویڈیو ہے اس میں نہیں وہ کر سکتا. میں نے کہا میں 24 آورس کا ٹائم دے رہا ہوں اور تمہاری ساری مجھے ڈیٹیل پتہ ہے کہ تم کون ہو، کیا ہو، کہاں سے تعلق ہے، تم کیا اس جگہ سے کر کے آئی ہو، کیا ہے فلانا ہے، تم اور تمہاری ماں رہتے ہیں، یہ فلیٹ نمبر ہے، یہ علاقہ ہے، یہ فلور ہے، یہ سارا کچھ ہے. 24 آورس کے اندر اگر تم نے یہ تمام چیزیں ڈیلیٹ وہ اگر نہیں کیں تو ناصر کیا تو تم کیا اپلوڈ کرو گے اس جو ابھی میں اشر کرنے والا ہوں تمہارا یہ سارا کچھ. اور پھر وہ سائبر کرائم اور یہ وہ فلاں کچھ یہ سارا کچھ جو ہے وہ الگ سے وہ کیا. آپ یقین کریں کہ یہ 3-4 دن یا 5 دن کا پورا آپریشن ہے. آپ مجھے جب میں نے اور زیادہ ڈیپ ڈاؤن جا کے میں نے جاسوسی کی ہے، سارا کچھ کیا، تو ایک میرا کلیگ تھا، اس نے مجھے بتایا. میں نے اس کو ساری اسٹوری میں یار یہ دیکھو، یہ کہتا ہاں یہ ساری یہ تو میرے گھر کے قریب ہے، اس طریقے سے اپارٹمنٹ. وہ وہاں فلیٹ میں تالا، وہ لوگ چلے گئے وہاں سے، سارا کچھ ہوا اور کچھ بھی سمجھ لیں کہ وہ سارا کچھ فیک تھا. اب میں نے اس کو جو تھا یہ امیجنری نام جسے کہتے ہیں ناصر، میں نے کہا دیکھو بیٹا تم میرے بیٹوں کی جگہ ہو اور تم میرے اور اپنے جس طریقے سے ہمارے اپنے سارے تعلقات ہیں سارا کچھ ہے. خیر آہستہ آہستہ کر کے اس کو تھیراپی کرا کے میں نے ویژولائزیشن اور اس کے بعد ہائپنو تھیراپی جو ہے انالیسس کر کے اور تھوڑا سا اس کو ایپنٹائز بھی اور یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد وہ چیز سے تو میں نکل آیا. اس دوا کے اثرات سے تو سارا کچھ وہ کیا. اب میں نے کہا جو مین جو چیز تمہیں کرنی ہے یا تم کرو گے یا اس کے لیے بھی پھر مجھے اپنی وہ 24 نمبر ترکیب جو میں کر چکا ہوں ہنسنے لگا. میں نے کہا یہ جتنے بھی یہ اس طریقے کے یہ جو بلڈی یہ جو تمہارے یہ جو سرکل ہے ان چاروں کا، ان کو تم چھوڑ دو اور صاف ان کو یہ بات بتاؤ کہ میرے والد کی اس طریقے سے انوالومنٹ ہو گئی ہے، فلاں ہو گیا. اگر تم نے میرے قریب بھی آنے کی یا اس طریقے سے یا جو بھی کوشش کی تو تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا اور خبردار جو میرے ساتھ. خیر جناب وہ نئی بات تو یہ ہے نہیں، جو بھی ہے وہ گریجویشن ہو کے یہ سارا کچھ ہے، ابھی اپنے فیملی بزنس کو اپنا وہ سارا سنبھال رہا ہے. یہ واقعہ مجھے یوں یاد آیا کہ ابھی پچھلے دنوں میں ایک شادی میں تھا تو وہاں میری بات ہوئی تو الحمدللہ اس کے والد، اب اس کے والد مجھے کہتا ہے کہ اس کو کیا تھا کیا نہیں. میں نے کہا حاجی صاحب چھوڑیں اللہ کو مانے. میں نے کہا نہیں کچھ نہیں تھا، یہ تھا وہ اس طریقے سے بس کچھ صحبت کا اس طریقے سے وہ ہوتا ہے اور یہ سارا کچھ. تو دوستو آپ نے اس کہانی سے کیا سبق حاصل کیا
کہ بیک آف دا مائنڈ پہلی سٹوری میں میں نے بتایا کہ روٹ کاز کچھ اور تھا، سارا کچھ تھا. اب میں یہی بات بتاتا ہوں سب کو، اور یہ کوشش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کے دوست بننے کی کوشش کریں، ان کی حرکات اور سکنات پہ نظر رکھیں، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، جو بھی ہو، سارا کچھ ہو. یہ ڈانٹ ڈپر کرنا اور سختی کرنا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، سارا کچھ ہے، ان کے ساتھ کمپیٹیبلٹی کرے. اور میں نے ایک ٹی وی پروگرام میں بھی یہی بات کی تھی، ریڈیو میں بھی، کہ یار میری تو یہ جنریشن زی ہے یا جنریشن وائی، ان سے کبھی کچھ وہ نہیں ہوتی. میں تو ان سے لرن کرنے میں بڑا وہ کرتا ہوں. ابھی میں بھی اگر اس کے ساتھ وہ ایسا ہوتا اور اپر ہینڈ سے آتا بڑا کہ جی میں یہ ہوں، کوئی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، اور وہ کبھی بھی اوپن اپ نہیں ہوتا. ہمارا کام ہی یہی ہے کہ اوپن اپ ہو کے یہ تمام چیزوں کو پتہ کریں، لیکن اپنی اولاد پہ نظر رکھیں. اور خاص طور سے ایک بات میری یاد رکھیں کہ یہ صحبت ہے نا، اور پرٹیکولرلی آن دیٹ پرٹیکولر جو ٹینڈر ایج ہوتی ہے، یہ بڑا اسمیش کر دیتی ہے انسان. اس سے جو ہے میں اپنے نوجوانوں سے بھی بات کرتا ہوں کہ اس طریقے سے کہ جو نگیٹو لوگ ہیں، جو ٹاکسک لوگ ہیں، کہ جو ویژن لیس لوگ ہیں، جن کی کوئی ڈیزائر ڈریم نہیں ہے، ان کے ساتھ اگر آپ رہتے ہیں تو پلیز اپنی سنگت کو ان سے دور کر دیں. اس تو اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیں، خود بھی خوش رہیں، اور کوشش کریں کہ دوسرا آپ کی وجہ سے خوش رکھے. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو. اللہ حافظ.